السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ کہ اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور بہت نازک ہے، بہت پرخطر بھی ہے۔ شاید کائنات میں، انسانی تاریخ میں اس سے زیادہ پرشورش، پرسازش دور نہیں گزرا ہے۔ انسانوں کے ساتھ، تمام انسانوں کے ساتھ ایک دھوکہ ہو رہا ہے، ایک فریب ہو رہا ہے، ایک خطرناک منصوبے کے تحت کچھ لوگ کام کر رہے ہیں اس کرۂ ارض پر، اس کرۂ ارض پر۔ اس میں ہر فرد کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ہر فرد کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ بیداری کس طرح کی؟ ظاہر ہے کہ بیداری کے نام پر بھی مختلف پلیٹ فارمز سے، مختلف ممبروں سے، مختلف زبانوں سے مختلف ڈائریکشنز ملتی ہیں آپ کو، لیکن میں جس چیز کی طرف توجہ آج دلا رہا ہوں، کاش کہ ذہنوں میں یہ بات محفوظ رہ جائے۔ صرف دو باتیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس وقت عالمی میڈیا میں سائنس، ٹیکنالوجی، ایجوکیشن، مورل ویلیوز، ہیومن رائٹس، ان چیزوں پر توجہ دینے والی کوئی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ صرف اور صرف نفرت انگیز باتیں زیادہ سے زیادہ پوری دنیا میں آپ کو میڈیا میں ملیں گی۔ نفرت انگیز، حیرت کی بات ہے، 21ویں صدی ہے، مذہبی منافرتیں بڑھائی جا رہی ہیں، مذہبی جذبات کو ابھارا جا رہا ہے، پوری دنیا میں تقریباً یہ کام ہو رہا ہے، میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، ہر سطح پر، اور یہ ایک منصوبے کے تحت ہو رہا ہے۔ جذباتیت کو بڑھانا، غلو آمیز باتیں بڑھانا، نفرتوں کو بڑھانا، تصادم کو بڑھانا، مناظرانہ ماحول پیدا کرنا۔ میں دست ادب جوڑ کے آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں، یہ سازش ہے۔ اس بہاؤ میں آپ نہ بہہ جائیں۔ دین کے ساتھ مضبوط ترین رشتہ رکھیے، لیکن دین کو اپنے سینے میں محفوظ رکھیے، اور اپنے بچوں کو صرف اور صرف اور صرف اور صرف علم کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں سب سے آگے رکھنے کی کوشش کی، ایجوکیشن کے میدان۔ اور ایجوکیشن بھی سائنس، ٹیکنالوجی، اکنامکس، ان چیزوں کا علم حاصل کریں۔ اس کو حاصل کرنا اپنے لیے واجب سمجھیں، واجب عینی، واجب الہی، واجب قرآنی۔ سائنس کا علم حاصل کریں قرآنی فریضہ سمجھ کر۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کتنی مرتبہ قسم کھا کھا کے توجہ دلائی ہے، قسم ہے سورج کی، قسم ہے چاند کی، قسم ہے سورج کی حرکت کی، قسم ہے چاند کی حرکت کی۔ یعنی یہ سیلیسٹیل باڈیز، ان کی اور ان کی موومنٹس کی قسم کیوں کھائی جا رہی ہے؟ قسم جب کھائی جاتی ہے تو ذہن کو متوجہ کیا جاتا ہے نا اس کی طرف۔ یعنی زمین سے لے کے آسمان تک سائنسی حقیقتوں، سائنسی تمام، اور ٹیکنالوجی اور سائنس، پیور سائنس، نیچرل سائنسز سے لے کر اپلائیڈ سائنسز تک، یہ سب آپ کے بچوں کی مٹھی میں ہونا چاہیے۔ جب تک آپ اس میدان میں ترقی نہیں کریں گے، نہ اللہ آپ سے خوش ہوگا، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے خوش ہوں گے۔ ایک اور صلوات۔ خدا کی ذات گرامی پر یقین، حقیقت توحید پر یقین و ثبات، نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین و ثبات، سرکار رسالت مآب کے بعد سلسلہ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام پر یقین،
ثبات قدم کے ساتھ اور ثبات قلب کے ساتھ. یہ سب واجب ہے، اوجب ہے، فرض ہے، لازم ہے. یہ سب رکھیں سینوں میں. مائیں اپنے بچوں کی تربیت کریں دینی حقائق کے ساتھ. گھر کے اندر والدین اپنی اولاد کی تربیت کریں دینی حقائق کے ساتھ. لیکن اس کو ہرگز مناظرے کا موضوع نہ بنائیں، اس کو لڑائی اور جھگڑے کا موضوع نہ بنائیں. کوئی بنانے کے لیے آگے بڑھے تو بھی اس سے آپ روگردانی کریں، اعراض کریں، توجہ نہ کریں اس کی طرف. آپ سمجھ جائیں کہ وہ آپ کی توجہ کو منتشر کرنا چاہتا ہے. آپ علم حاصل کرتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر اہتمام سے فرمایا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلی وحی کیا ہے حضرت کی؟ اقرا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ منسوب فقرہ ہے. اہل حدیث کو، محققین کو اس میں کلام ہے، لیکن خلاصہ پیغام مصطفیٰ بہرحال مضمون کے اعتبار سے یہی ہے کہ اطلبوا العلم ولو کان بالصین. تم علم حاصل کرو چاہے وہ چین ہی میں کیوں نہ ملے. تو کیا چین میں کون سا علم ہو سکتا ہے حاصل؟ قرآن کا، تفسیر کا، سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. قرآن و حدیث تو وہیں خود آپ شہر علم ہیں. خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر علم ہیں. علی ابن ابی طالب باب علم ہیں. تو خود شہر علم ہوتے ہوئے، خود باب علم ہوتے ہوئے کیوں بھیجیں گے کہ چین چلے جاؤ اور جاپان چلے جاؤ، امریکہ چلے جاؤ؟ وہ دنیا اور دین سب کا علم دے سکتے تھے، لیکن چونکہ ذہن انسانی کی ساخت ایسی بنائی ہے، حکمت الہیہ کا تقاضا یہ تھا کہ اس دنیا میں گھوم پھر کر انسان تجربے کر کے تجربے کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے. اس لیے کہا کہ تجربے کرو، دنیا کی سیر کرو، علم حاصل کرو. یہ جو علم حاصل کرنے کی اپیل ہے قرآن مجید کی، خدا را اس اپیل پر قدم اٹھائیں جہاں بھی ہیں حضرات. امریکہ سے لے کر، صرف آپ یہ نہ سمجھیے کہ اس وقت میرا خطاب جو ہے امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے ہے. امریکہ سے لے کر اور ایشیا کے تمام چھوٹے چھوٹے ممالک تک، شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، جہاں بھی جو ہے اسے سائنس، پھر عرض کر رہا ہوں، سائنس پڑھیں فریضہ دینی سمجھ کر. اکنامکس پڑھیں فریضہ دینی سمجھ کر. کنٹریز، ملک، حکومتیں خطابتوں سے نہیں چلتی، ٹھوس اکنامکس سے چلتی ہے. ٹھوس اکنامکس سے چلتی ہے. ڈوبتے ہوئے ملک تقریروں سے نہیں ابھرتے. حقیقی اقتصادیات ہونی چاہیے آپ کے پاس، فکری بھی، عملی بھی. بہرحال یہ ایک درد مندانہ گزارش تھی جسے میں نے سمجھا کہ آج اس مجلس میں آپ کے سامنے عرض کروں اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں. ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد. یہ سمجھ لیں آپ اچھی طرح سے کہ دشمن کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ آپ کی توجہ کو علم کی طرف سے، تعلیم کی طرف سے، ہر طرف سے ہٹائے اور آپ کو جہل اور فقر میں مبتلا رکھے. جاہل رہیں اور کاسلیس رہیں، گدائی کرتے رہیں ان کے سامنے، ان کے محتاج رہیں. دنیا کے چند سرمایہ پرستوں اور سرمایہ داروں کا یہ منصوبہ ہے. چند کیپٹلسٹ ایسے ہیں دنیا کے جو پوری دنیا کے انسانوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، عورتوں کو اپنی کنیز، مردوں کو اپنا غلام. یہ منصوبہ ہے. اس منصوبے سے اگر کوئی ٹکرا سکتا ہے تو وہ آپ ہیں، اگر آپ علم حاصل کر لیں، اگر آپ قرآن مجید کی اپیل کو دل و جان سے قبول کریں، اگر آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی اپیل کو دل و جان سے قبول کریں. میں دیکھ رہا ہوں بعض حضرات دن رات مناظروں میں لگے ہوئے ہیں. جب ضرورت ہو مناظرے کی مناظرہ کریں. میں خود اپنی بعض تقریروں میں کہہ چکا ہوں بعض مسائل پہ کہ جس کا جب جی چاہے مناظرہ کرنا چاہے مناظرہ کر لے, مباہلہ کرنا چاہے مباہلہ کر لے. میں دونوں کے لیے تیار ہوں, لیکن اس فضا کو زیادہ گرم کرنے کی, گرم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ سرگرمی دکھانے کی ضرورت ہے تعلیمی میدان. تعلیمی میدان آپ کے بچے, میں پھر عرض کر رہا ہوں, دل میں چراغ توحید روشن رہے, عقیدہ مضبوط رہے, مستحکم رہے, سینے میں محفوظ رہے. زندگی کو جس زرہ کی ضرورت ہے, علم اسی زرہ کا نام ہے. زندگی بسر کرنے کے لیے زرہ کی ضرورت ہے. پرواز کے لیے جس پر پرواز کی ضرورت ہے, اس پر پرواز کا نام بھی علم ہے. آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو علم آپ کی حفاظت کرے گا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا مشہور ارشاد گرامی ہے. آپ نے فرمایا جو لوگ آتے گئے اور سوال کرتے گئے کہ یا علی یہ بتائیے کہ علم افضل ہے یا مال, ایک ہی سوال کرتے تھے اور آپ بار بار اس کے مختلف جواب دیتے تھے. اس میں ایک جواب آپ کا یہ ہے کہ علم افضل ہے مال سے, اس لیے کہ مال کی تم حفاظت کرتے ہو, علم تمہاری حفاظت. یہ آپ سنتے رہتے ہیں برابر, اور اسی طرح واہ واہ سبحان اللہ کہہ کے نعرہ لگا کے ختم ہو جاتی ہے بات. یہ زندگی کا فارمولہ دے گئے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ مال کی حفاظت تم کرتے ہو, علم تمہاری حفاظت کرتا ہے. تو میں پھر دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, مجھے فضائل گزارش کرنے ہیں, مصائب گزارش کرنے ہیں, لیکن یہ فضائل و مصائب گزارش کرنے کا جو فریضہ قائم کیا گیا ہے یہ سب ایک امر کے تحت, احیو امرنا, ہمارے امر کو زندہ رکھو, ہمارے امر کو زندہ رکھو. ہمارے امر کو زندہ رکھو کہ کیا معنی ہے؟ پرچم اسلام کیسے بلند رہے گا؟ جب مسلمان بلند رہے گا. جب مسلمان سر بلند رہے گا تو پرچم اسلام سر بلند رہے گا. ویسے حقیقت اسلام سر بلند ہے, اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے, لیکن اس زمان و مکان کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. اس روئے زمین پر اسلامی پرچم اٹھانے کے لیے کوئی مضبوط ہاتھ چاہیے ہوتا ہے ہمیشہ. تو یہ ہاتھ آپ کا تب مضبوط ہوگا جب آپ کے پاس علم ہوگا, اور جب آپ کے پاس سائنس ہوگی, ٹیکنالوجی ہوگی, اور آپ کے پاس ایک مضبوط مستحکم اکنامکس ہوگی. ایسی صحت مند اکنامکس جو اسلامی اکنامکس ہو, جو تمام انسانوں کے لیے قابل قبول ہو, جس میں انسان اور انسانی زندگی کی قدر و قیمت ہو, جو کہ آج سو کالڈ ویسٹرن کیپٹلزم میں موجود نہیں ہے. یہ لکھ لیں آپ. انسان کی قدر و قیمت اور انسانی ارزشیں, انسانی قدریں, انسانی ویلیوز, ہیومن ویلیوز کچھ نہیں ہے ماڈرن یہ ویسٹرن کیپٹلزم میں. انسانوں کی قدر و قیمت, عزت, آبرو ایک مکھی مچھر سے بھی زیادہ نہیں ہے. ایک کیپٹلسٹ کی نظر میں آپ کی, اسے سمجھنے کی کوشش کریں. اس کڑوی حقیقت سے نظریں نہ چرائیں اور آئیں اس نظام کی طرف جس نظام نے انسان کو یہ سند دی ہے کہ انسان تو اس کائنات میں خلیفۃ اللہ ہے.